اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں لشکر بھیجنا چاہتے تھے سرحدوں کی حفاظت کے لیے. حضرت عمر تک جیسے لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ اس لشکر کو روک لیں, اتنے خطرات ہیں, چاروں طرف سے ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں, اس کو تو روک لیں کم از کم کچھ دنوں کے لیے, فوری خطرہ ہمیں نہیں ہے, اس کو روک لیں. لیکن اس عظیم شخص نے, اس پہلے اہل حدیث نے یہ دیکھا کہ اسوہ رسول کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, اور یہی جواب دیا کہ لا احل عقدۃ عقدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جھنڈے کی گانٹھ اپنے ہاتھ سے باندھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو دی ہے, اس جھنڈے کی گانٹھ کھولنے کی طاقت ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. ابو بکر اس کی گانٹھ نہیں کھول سکتا. جو گانٹھ, یہی اہل حدیثیت ہے, یہی حدیث پر عمل ہے, یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر چلنا ہے, یہی اہل حدیثوں کا اللہ کے فضل و کرم سے طریقہ ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے سب سے پہلے رہنما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرتدین اور جھوٹی نبوت کے جو قائل تھے, اور ان سب لوگوں نے مانی زکوٰۃ اور سب, ان سب نے مل کر مسلمانوں کی حالت اس طرح بنا دی تھی اس دور میں, جیسے ابن خلدون نے لکھا ہے, اس نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ المسلمون کالغنم, المسلمون کالغنم فی اللیل الممطر. اس وقت مسلمانوں کی حالت اس طرح تھی جس طرح اندھیری اور طوفانی رات میں, بارش والی رات میں بکریاں سمٹ کر, ڈر کر, سہم کر ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں, اس طرح مسلمانوں کی حالت تھی. لیکن تمام حالات میں ایک عظیم شخص صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے, آپ نے ان مسائل سے کس طرح ڈیل کیا ہے. تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر, تمام دنیاوی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں منتخب کیا ہے. اور پھر اتنی بے نیازی, دنیا سے اتنی بے رغبتی, کوئی لالچ نہیں. لوگ خلافت کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ خلافت کا پہلا حقدار کون تھا. ان لوگوں نے حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر ہوں یا عثمان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اسی طرح حضرت علی ہیں, انہوں نے کون سا ذاتی فائدہ اٹھایا ہے خلافت سے, یا خلیفہ بن کر یا حکمران بن کر. وہ بات تو آپ نے سنی ہے علماء کرام سے کہ بڑی مشکل سے خلیفہ بننے کے بعد تنخواہ یا وظیفہ قبول کیا, بڑی مشکل سے کیا. پہلے تو کپڑوں کے تھان لے کے حسب عادت حسب معمول نکلے تھے بازار کی طرف بیچنے کے لیے. لوگوں نے کہا اس طرح خلافت کا کام نہیں چلے گا, گھر بیٹھے مسلمانوں کے درمیان انصاف کریں, خلافت کا کاروبار چلائیں, ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں. اور پھر آپ نے سنا ہے کہ تھوڑا سا وظیفہ, اور اس کا معیار یہ مقرر کیا کرجل من اہل قریش لیس باغناہم ولا ادناہم. عام قریشی, اوسط درجے کا قریشی, جتنا اس کا خرچ ہوتا ہے, نہ بہت اعلیٰ ہو نہ بہت کم ہو, نہ بہت امیر ہو نہ بہت غریب ہو, درمیانہ, اتنی میری تنخواہ مقرر کرو. اس میں سے بیوی نے کچھ بچا کے کوئی سویٹ ڈش, کوئی اچھی چیز ایک دن تیار کی. پوچھا یہ کہاں سے آئی, یہ تو ہمارے وظیفے میں تنخواہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا تھوڑا تھوڑا بچا کے کئی دن بچاتی رہی, اور یہ بیت المال کے نگران کو بلایا اور کہا ھذا یفضل عن قوتنا, اتنا جو ہے وہ ہمارے گھر والے بڑے سیانے ہیں اور اتنا وہ روزانہ بچاتے ہیں, اتنا میرے روزانہ وظیفے سے کم کر دو. اور پھر مورخین کہتے ہیں کہ اس وظیفے کے بارے میں بھی یہ وصیت کر کے گئے دنیا سے, اپنے گھر والوں کو کہا اوصى اهله ان يودونه الى الخلیفۃ بعد, اپنے گھر والوں کو کہا کہ وہ سارا حساب کرو کہ اب تک خزانے سے میں نے کیا وصول کیا ہے, اور اس سارے کو میری پراپرٹی میں سے جائیداد اور وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا حساب کر کے وہ واپس خزانے میں جمع کراؤ. اتنے متوکل اور اتنے بے نیاز اور اتنے مخلص کہاں سے تلاش کریں گے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.